پھر آپ ہی اندر ہوئے. جب عمران خان وزیر ہے تو منت علی خان کے پاس کون سی وزارت؟ کسی جگہ اس کو جلسے میں کسی سرکاری افسر کو رائے دیکھی اور اسی سیاست وہ کہے ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، بلاول بھٹو، پھر میاں شریف اور پھر نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، یہ اسی کہہ سکتے ہیں. قمر جاوید باجوہ صاحب نے بریفنگ دی تو انہوں نے ایک فیملی کے بارے میں کہا جو آج کل اقتدار میں ہے کہ یار جو انٹرنیشنل انویسٹر یہ ان سے پیسے مانگ لیتے ہیں. اس میں حامد میر بھی بیٹھا تھا، کاشف عباسی بھی تھا، محمد مالک بھی تھا، یہ سارے جرنلسٹ تھے. میں تو نہیں کہہ رہا. مریم صاحبہ تو کہتی ہیں کہ خواتین ریڈ لائن ہے میری. خواتین، آپ یاسمین راشد کو خواتین نہیں سمجھتے، اٹ مین سنم جاوید کو آپ خواتین نہیں سمجھتے، عالیہ حمزہ کو آپ خواتین نہیں سمجھتے، بشرا بیوی کو آپ خواتین نہیں سمجھتے. اچھا، اس کا مطلب ہے مریم اورنگزیب صرف خواتین ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے حلف سے وفا نہیں کرتے ہم انہیں اپنا رہبر رہنما اپنا چوکیدار بنا لیتے. بے نظیر بھی تو اللہ درجات بلند کرے، وہ بھی خاتون تھی تو اس کے پمفلٹ کس نے جلائے تھے؟ رانا صاحب اس ملک میں سچ بولنا جرم ہے، جرم کرائم. جھوٹ بولنا منافع کا. ٹی وی پہ 20 آدھا گھنٹہ وہ چہرے آتے ہیں جنہیں ان کے گھر والے نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم انہیں دکھاتے ہیں. 50 سے زیادہ صحافیوں کو آفر کرایا، نوکریوں سے نکلوایا. جو صحافی میرے جیسا آپ جیسا صحافی معافی چاہتا ہوں اپنی قیمتیں لے کے نہیں نکل سکتا، سیاستدانوں پہ کیا تدبیر کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسارانہ کا سلام قبول کیجیے گا. اسارانہ یوٹیوب چینل، فیس بک پیج پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حسب معمول دعا ہے شاد رہیں، آباد رہیں، جہاں رہیں موجے کریں، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں، خوشیاں پائیں، صحت پائیں، تندرستی پائیں، ڈھیروں کامرانیاں پائیں، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں. اچھا، میرے آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے میرے لیے اس لیے ذرا اچھا ہے کہ میں جس شخصیت کے ساتھ آج پوڈ کاسٹ کرنے لگا ہوں وہ صحافی بہت بڑا ہوگا، وہ آپ کے لیے ہوگا، سب کے لیے. میرے لیے تو وہ میرا بھائی ہے. اور اس صحافت کے اندر جو چند لوگ ہیں جنہیں میں یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں منافق نہیں ہو سکتے، ان پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، کنٹینٹ پہ، ان کے فلسفے پہ، آئیڈیالوجی پہ، ان کے کردار کے اوپر آپ نہیں انگلی اٹھا سکتے. یہی وجہ ہے کہ میرے بھائی نے بہت تکلیفیں جھیلی، بڑے بڑے عہدوں پہ جا کے اور اسٹیپ ڈاؤن ہونا پڑا اس لیے کہ کمپرومائز نہیں کیا. جناب عارف حمید بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے اس ٹائم پریزیڈنٹ ہیں اور ایک عرصے سے صحافت کر رہے ہیں اور ایک پازیٹیو تگڑی لاہور علی ٹکا کے کرنے والی صحافت کو کریں. السلام علیکم. بسم اللہ السلام. رانا صاحب، آپ کے پیار کا ہمیشہ آپ سے پیار ملا اور محبتوں کا قیمت نہیں ہوا کرتی، تو آپ کو سدا خوش رہے، آباد رہے اور اللہ کی حفاظت میں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش. بھٹی صاحب، موجودہ صورتحال سیاسی، اس میں عمران خان کے لیے کوئی سکوپ تو نظر نہیں آ رہا فی الحال کہ ہو سکتا ہے پاکستان میں تو کوئی بھی چیز کسی ٹائم ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب، بدقسمتی سے پاکستان کا یا خوش قسمتی سے نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. نہ یہ اسلامی ہے نہ جمہوری ہے. یہ ڈنڈے کے دور پہ چل رہا ہے، یہ دہشت کے دور پہ چل رہا ہے، یہ وحشت کے دور پہ چل رہا ہے. اس میں جمہوریت کا نام ہی نہیں ہے. تو عمران خان جمہوری لیڈر ہے تو اس کی گنجائش کیسے ہوگی؟ یہاں تو لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کی گنجائش ہے جن پر فرد جرم آئے تو نہ تو انہیں آپ پرائم منسٹر بنا دیں، تو پھر جمہوریت تو نہ ادب احترام کے ساتھ. تو بھٹی صاحب، پاکستان کا تو پھر اس طرح تو اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو آخر کوئی اینڈ تو ہوگا نا، کہیں تو جا کے یہ سلسلہ رکنا چاہیے. دنیا میں اقوام ایسے تو ترقی نہیں کرتی. تو پاکستان چل نہیں رہا، اس کو گھسیٹ رہے ہیں. آپ کو کس نے کہا چل رہا ہے؟ چل رہا ہوتا تو 25 کروڑ عوام کی رائے کو کوئی مسترد کر سکتا تھا. عوام کے پاس کیا ہے؟ ایک ووٹ. ایک چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک چوری پر تو 25 کروڑ عوام کی میجورٹی کا آپ ووٹ چوری کر لیں اور پھر اس کو جمہوریت کا نام دیں. یہ جمہور کو بھی گالی ہے اور جمہوریت کو بھی گالی ہے. تو اب آزاد کشمیر کے الیکشن بھی ہو گئے، گلگت بلتستان کے بھی ہو گئے. میں آپ سے اختلاف کروں گا، آپ محبتوں والے بھائی ہیں، وہ چند لوگوں کا میں احترام کرتا ہوں. آزاد کشمیر کی سلیکشن ہو رہی ہے، کشمیر ایکشن کمیٹی جسے کرندم قرار دیا گیا. 80% لوگ تو الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، زبردستی پکڑ کے آپ ادھر لاہور سے پنجاب سے جا کے لائنیں بنا رہے ہیں. وہ کمیٹی اگر جن کے ساتھ آپ میٹنگ کرتے رہے، جب دل چاہتا ہے آپ جس کو چاہتے ہیں غدار کہہ دیتے ہیں. یار یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک ان کیمرہ مینوں کا ہے، میرے سے زیادہ ملک ان کا ہے. یہ مجرے سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، رزق حلال کھاتے ہیں. جو رزق حرام کھاتا ہے وہ سور ہے، چاہے وہ سرکاری ملازم ہے، سیاستدان ہے یا صحافی ہے. تو میری بات بتائیں، کیا آپ اپنے ضمیر سے کہہ سکتے ہیں وہاں الیکشن ہو رہا ہے؟ ایک آزاد جب پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہوا، آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی نے بائیکاٹ کیا ہوا، ایک طرف وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں، آپ 3 سٹیپ میں ادھر الیکشن کرا رہے ہیں. اور آج ہی رانا ثناء اللہ نے کہا پتہ نہیں کوٹلی 10 میں دادری اور یا بیلٹ پیپر اور سارے پٹواری اور ریٹرننگ افسر وہاں گیا. تو یہ جو پارٹی ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، تو یہ الیکشن تو نہیں، سلیکشن ہے رات کو جس کی پرچی نہیں. تو بھٹی صاحب، یہ کیا وجہ ہے؟ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کو 300-350 ارب روپے کا فراڈ کیا اور وہ دبئی جا کے ڈمپ کر دیے. پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور انہوں نے فراڈ کر کے، پھر بھی اکٹھے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اکٹھے یہ ہے کہ دونوں کی سیاست. میں کوئی عمران خان کا نہ اسپوکس مین ہوں نہ ورکر. آپ اس کے اوپر بہت ہی تنقید کرتے رہے. میں نے 1.5 سال اس کی حکومت میں سب سے زیادہ تنقید کی ہے عمران خان کی اقتدار میں. ان دونوں کی سیاست کر دی ختم عمران خان نے. ان کو جو لائے ان کے لیے بھی خطرہ عمران خان ہے.
وہ عوامی آواز ہے. جب عوامی آواز کو آپ دبائیں گے, رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 3000 ارب کی کرپشن کی, وہ اپنے پرائم منسٹر پر الزام لگا رہے ہیں. وزیر اعظم کون ہے اس وقت؟ محترم شہباز شریف صاحب, ملک کے چیف ایگزیکٹو تو وہ ہے. اگر 3000 کرپشن ہو گیا تو ایسے وزیر اعظم کو ریزائن دے دینا چاہیے, کہ ان کے نیچے ان کا ایڈوائزر کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کرپشن کی ہے. بے نظیر پہ گندے پمفلٹ میں نے تو نہیں گرائے تھے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے ہسٹری کا. ضیاء الحق نے جنیجو لیگ بنائی تھی پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں کے لیے, ادھر ایم کیو ایم بنائی, پنجاب میں جنیجو لیگ بنائی, اور سب سے پہلے انہوں نے دبا دیا محمد خان جنیجو مرحوم کو. یہ گئے انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کی گود میں پلنے والے اس کے سیاسی وارث اپنے آپ کو جمہوریت کیسے کہہ سکتے ہیں, جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی, جس نے اس کے خطرے تک چیک کرائے. مجھے یہ بتانے ہیں وہ بندہ جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی, جس نے بے نظیر پر گندے پمفلٹ کو تقسیم کیے, جس نے چھانگا مانگا سیاست شروع کی, غیر جماعتی الیکشن میں خرید و فروخت کی, اس کو جمہوریت کا علمدار آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو مجھے دلائل تو دینا. میرے لیے بھی نواز شریف صاحب قابل احترام ہے, شہباز صاحب ٹھیک ہے. بٹی صاحب آپ کی اس بات سے مجھے یاد ہے کہ بلاول بھٹو کا میں ایک منصور علی خان کے ساتھ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, اس میں بلاول بھٹو نے 3-4 باتیں کی. بھٹو صاحب کی شہادت ہم مانتے ہیں وہ ہمارا ہیرو ہے, بی بی شہید کی شہادت جدوجہد ہم مانتے ہیں ہمارے ہیرو ہے, اس کو جس طرح چھوٹی عمر میں جیل میں رکھا گیا, جس طرح اسے پریشان, یہ ساری چیزیں مانتے ہیں. آپ نے کہا کہ اس کا ذمہ دار ضیاء الحق تھا, ٹھیک ہے. دوسری انہوں نے کہا جی میرے باپ کی زبان کٹی, گردن کٹی یہاں سے. وہ کس دور میں ہوا یہ؟ نواز شریف صاحب کے دور میں. رانا مقبول آئی جی تھا, لاہور سے ایک انسپیکٹر گیا, انہوں نے نہ صرف زرداری صاحب کی زبان کاٹنے کی کوشش کی, اور بھی ایک بڑی زیادتی کرنے کی کوشش کی, اس پر زبان کٹ گئی. اب مجھے بتائیں, جس کی یہ وزیر اعظم زبان کاٹتے ہیں شہباز شریف صاحب, جن کی حکومت یا نواز شریف کی حکومت تھی, اب اس کے ووٹوں سے وہ آصف علی زرداری صدر بنتا ہے مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے. مسلم لیگ نون کا صدر وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنتا ہے, اور آزاد کشمیر میں کہتے ہیں یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, یہ الیکشن چوری کر رہے ہیں, یہ فراڈی ہیں. مجھے بتائیں, جو بندہ ازل کا دشمن تھا پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے, جنیجو لیگ بنائی, کبھی کاف نہیں نکلی, کبھی نون لیگ نکلی, کبھی نکلا ہی کچھ نہیں, خون لیگ کہہ دیں یا نون لیگ کہہ دیں, بات تو ایک ہی ہے. تو مجھے بتائیں نا, اب یہ دونوں اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ یہ تو ایک دوسرے کی پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے تو نون لیگ وجود میں آئی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کہتے تھے نواز شریف, کہتے تھے زرداری صاحب کہتے تھے نواز شریف دھرتی کا نسور ہے, اگر میں نے اس کا ساتھ دیا تو مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ آن ریکارڈ ہے, میں نہیں کہہ رہا. شہباز صاحب کہتے تھے اس کے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں کا, لاہور لاڑ کرنا, اسے دکھوں گا. اب مجھے بتا دیں کون سا لالچ, کون سا مفاد جس کو دھرتی کا نسور تھا اس کے ساتھ مل گئے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اڈیالہ جی آئے گا, دونوں کی سیاست ختم ہوگی. آج اس وقت تک, کل کا مجھے نہیں پتا, کبھی بھٹو بھی ایک طاقت تھا, سیاسی طاقت تھی, حقیقت نواز شریف بھی ایک سیاسی طاقت تھی, لیکن جو ڈیل کر کے آئے, جو ایک دوسرے کو کرپٹ کہے, 10% کہے, وہ کہتا تھا سرے محل بنایا, وہ کہتا تھا سوئس میں وہ بنائے فلیٹ. تو آج یہ ان کی اکٹھے ہونے کی وجہ مجھے بتا دیں, یہ دونوں تو ایک دوسرے کے مفاد میں پیدا ہوئے ہیں. اچھا سر, پھر یہ کیوں اب دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خانہ موروثی سیاست کر رہی ہیں عمران خان کے بعد, اب ان کی آگئی, تو کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ میر بھی کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لوڑے سے دعا مانگتے ہیں. جب عمران خان وزیر اعظم بنا تھا, علیمہ خان کے پاس کون سی وزارت تھی؟ بتائیں, آپ میری رہنمائی کریں نا رانا صاحب, آپ تو ہمارے بھائی بھی ہیں, یار بھی ہیں, اور سینئر بھی ہیں. کون سی وزارت تھی؟ کوئی نہیں تھی. کسی جگہ اس کو جلسے میں کسی سرکاری افسر کو ظاہر دیکھی؟ موروثی سیاست وہ کہے, ذوالفقار علی بھٹو, نصرت بھٹو, بے نظیر بھٹو, بلاول بھٹو, آصفہ بھٹو, میاں شریف, محمد جیلانی, نہیں میں ذرا پھر میاں شریف, اور پھر نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز, سلمان شہباز, یہ موروثی کہہ سکتے ہیں؟ ڈو یو تھنک؟ چلے عمران کی فیملی کا بتائیں کس کے پاس سرکاری ہوتا ہے. نواز شریف اس وقت پارٹی کا صدر, ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کے بنوئی کا میاں بنوئی ان کا ایڈوائزر باس, اور اس کے بعد چچا وزیر اعظم, چچا کا بیٹا کو کل 6 فلور پہ کمرہ دے دیا. موروثی سیاست کیا ہے رانا صاحب؟ لوگوں کو کیوں بیوقوف سمجھتے ہیں؟ اب 70-80 کی دہائی نہیں رہی, اب آ جائے باہر. یہ میری دونوں پارٹیوں سے گزارش ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن جیت کر آئیں, الیکشن چوری کر کے نہ آئیں, ڈاکہ مار کر نہ آئیں. ایک مزدور جو سارا دن اینٹیں اٹھاتا ہے, 2000 روپیہ لیتا ہے, ایک ووٹ چوری اس کا چوری کر لیا تم نے, ایک جج اس کا ووٹ چوری کر لیا, ایک عالم دین اس کا ووٹ چوری کر لیا, ایک ڈاکو اس کا چوری کر لیا, جیلوں میں بھی ووٹ ڈالتے ہیں. انہوں نے تو کس طبقے کا ووٹ نہیں چھوڑا؟ مجھے بتا دے نا. ایک عالم دین ہے, اس کا بھی ووٹ چوری کیا. جب آپ بیلٹ پیپر میں باکس میں ڈالتے ہیں نا, تو پتہ نہیں چلتا یہ عالم دین کا یا ڈاکو کا, چور کا, رازن کا, افسر کا یا ملازم کا, بادشاہ کا, فقیر کا. ان کی چوری کی اتنے قصے. آپ یہ کہتے ہیں 18 میں بھی دھاندلی, اس کا بھی کمیشن بنا دیں, 24 کا بھی 8 فروری کا کمیشن بنا دیں, اس سے پہلے 13 کا بنا دیں, 12 کا بنا دیں. آپ کو ہسٹری بتا دے گی کہ ڈاکو ووٹوں چوری کی روایت ڈالی کس نے. اچھا, جو یہ کشمیر کا الیکشن ہوا ہے, اس میں مریم صاحبہ نے تو بڑی محنت کی, 10 بسیں پنجاب سے گئیں اور تحفہ دیا, پنجاب کے عوام کے پیسوں کا تحفہ دیا. تو یہ الیکشن کمیشن کیوں نہیں سر اس میں مداخلت کر رہا ہے بھٹی صاحب؟ اگر الیکشن کمیشن ہوتا تو یقیناً انٹرفیئرنس کرتا. اگر ہو گئی سلیکشن کمیشن تو اس کا دماغ خراب ہے, اس کو لگایا اس لیے گیا.
اگر آپ الیکشن کمیشن ہوتا تو پی ٹی آئی بائیکاٹ کیوں کرتی, عدالت الیکشن کمیٹی کیوں کرتی, 3 اسٹیپ میں الیکشن کیوں کراتے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے حلف سے وفا نہیں کرتے ہم انہیں اپنا رہبر رہنما اپنا چوکیدار بنا لیتے ہیں. اگر میں ایک حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بددیانتی سے کام نہیں کروں گا, آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا, تو میں اس کو پورا نہیں کرتا تو میں تو اپنے اللہ کا نافرمان تو لوگوں کے ساتھ کیسے انصاف کر سکوں گا؟ تو لہٰذا آپ لوگ جب کسی کی قابلیت, کمپیٹنسی, آنیسٹی, ہارڈ ورک کی بجائے اپنے ساتھ لائلٹی رکھ کے ملازم رکھیں گے, چاہے اعلیٰ افسر رکھیں, تو پھر وہ قانون تلاشی گمشدہ ہو جائے گا. تو آپ کے ملک میں آئین اور قانون تلاشی گمشدہ, پہلے اس کو ڈھونڈ کے لائے, بلکہ ادھر آئے گا بھی نہیں, پاکستان کی سرحد پہ آئے گا تو چیخے گا اللہ کا واسطہ مجھے مار دیں گے, یہ چند اشرافی ہیں یہ مجھے مار دیں گے, ان کا دم اٹھے گا ادھر اس پاکستان میں. بھٹی صاحب آپ نے جو بات کی, اب میں نہیں چاہ رہا کہ اس طرف جاؤں, لیکن ہم کب یہ سمجھیں گے کہ پاکستان نے چلنا ہے تو عوام کے رائے سے چلنا ہے, کسی ایک فرد واحد کی مرضی سے نہیں چلنا؟ جب تک مرضی سے چلاتے رہیں گے نہ اسلامی رہے گا, نہ جمہوری رہے گا, نہ پاکستان ترقی کرے گا. دن با دن ہم قرضوں میں مقروض ہوتے جا رہے ہیں, 80,000 ارب ڈالر سے زیادہ مقروض ہیں. آپ کے ہمسائے آپ کے ساتھ نہیں ہیں, آپ کی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو دنیا آپ کے ساتھ کیوں ہوگی؟ جس ملک میں 80% کرپشن لیگل ہو گئی ہو. قمر جاوید باجوہ صاحب نے بریفنگ دی تو انہوں نے ایک فیملی کے بارے میں کہا جو آج کل اقتدار میں ہے کہ یار جو انٹرنیشنل انویسٹر آتا ہے یہ ان سے پیسے مانگ لیتے ہیں. اس میں حامد میر بھی بیٹھا تھا, کاشف عباسی بھی تھا, محمد مالک بھی تھا, یہ سارے جرنلسٹ, میں تو نہیں کہہ رہا, خود یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں نا. رانا ثناء اللہ کا ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ 3 ارب وہ کہتے ہیں 300 ارب لے گئے, تو مجھے بتائے جس وزیر اعظم کی سرپرستی میں 300 ارب جائے بقول رانا ثناء اللہ کے سچ ہے تو وہ میرا ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. اس کو کرپشن روکنا آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے. نیب کہاں ہے؟ آپ نیب تو ساری عمران خان کے پیچھے لگا دی, آپ نے نیب تو ساری لگا دی. یہ زرداری صاحب کے خلاف جتنے مقدمات ہیں نون لیگ نے بنائے ہوئے ہیں, نون لیگ پر جتنے مقدمات ہیں 90% پیپلز پارٹی نے بنائے ہوئے ہیں. تو جو ساری عمر ایک دوسرے کو چور ڈاکو مبینہ الزامات سنگین لگاتے رہے, آج ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ مجھے بتا دیں, ماں سوائے اقتدار کی حوث, چوری کا الیکشن اور ملک کو, عوام کو غریب رکھنا, عوام کو مفلوج رکھنا, عوام کو غلام رکھنا. آپ بجلی کے بل میں پڑے رہیں گے, گھر کے کرائے میں پڑے رہیں گے, بچوں کی فیس میں پڑے رہیں گے. جس کے 4 بچے ہیں وہ بچے اپنے کو اسکول پڑھا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. 50,000 تنخواہ مجھے بجٹ بنا دیں ادھر, ان کی گھڑیاں 5-5 کروڑ کی ہیں. ایک ملک کی پنجاب کی ہم سیاسی شخصیت ہے تگڑی, جس کا آپ نے نام بھی لیا, میں تو ڈرتا ہوں میرے پر ڈرتے ہیں. اس نے ایک دفعہ 70 لاکھ کا صرف ہینڈ بیگ لیا تھا, ہینڈ بیگ لیا تھا یو کے سے. کہیں گے تو اسٹور کا نام بھی بتا دوں گا. مجھے یاد ہے جب مشرف دور تھا تو اللہ جنت نصیب کرے, کلثوم نواز موومنٹ چلا رہی تھی مشرف کے خلاف, تو میں ایک دفعہ انہیں اپنی گاڑی میں نے کہا ریٹ آنے لگا, آگے چلے. اب ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہے اور انبلیویبل اسی شہر میں یاسمین راسد 74 سالہ کینسر سروائیور جیل میں اور بار بار موت کی سسکیاں لیتی ہے, اسے ہسپتال نہیں لے جاتے. سنم جوید کیا بات کرنے ہیں سر. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 چیزوں کو عبرتناک انجام رکھا ہے, ایک تکبر کا, ایک ظالموں کا. ظالم کوئی بھی ہے, میں ہوں, آپ ہے, اے ہے, بی ایس سی ہے. تو جتنا ظلم اب ہوا ہے آپ نے سیاست میں کبھی دیکھا ہے؟ لیکن اپوزیشن میں رہی بھٹی صاحب, مریم صاحبہ تو کہتی ہیں کہ خواتین ریڈ لائن ہے میری. خواتین, آپ یاسمین راشد کو خواتین نہیں سمجھتے, اٹ مین سنم جاوید کو آپ خواتین نہیں سمجھتے, عالیہ حمزہ کو آپ خواتین نہیں سمجھتے, بشرا بی بی کو آپ خواتین نہیں سمجھتے. اچھا, اس کا مطلب ہے مریم اورنگزیب صرف خاتون ہے. خاتون کہتے ہیں ڈیفینیشن کس کی ہے؟ جو صرف نون لیگ سے وابستہ ہو, جو ان سے اختلاف کرے. اب بے نظیر بھی تو اللہ درجات بلند کرے, وہ بھی خاتون تھی, تو اس کے پمفلٹ کس نے گرائے تھے؟ یہ ہسٹری ڈھونڈے نا, ایک کرے اس پہ بھی کہ سیاست میں گند کس نے ڈالوایا, غیر جماعتی الیکشن میں پیسہ کون لایا, چھانگا مانگا خرید و فروخت کس نے شروع کی. تاریخ تو جھوٹ نہیں نا بولے گی, میں غلط بولتا ہوں. میں نے کہا, میں نے خود کلثوم کو اللہ نواز صاحبہ کو جنت ہو رہا اپنی گاڑی میں, میں نے کہا جی میڈم پولیس آ رہی ہے, اس نے کہا پھر میرے کے ساتھ گاڑی پہ. اب مریم صاحبہ سے پوچھے ہمارا کیا قصور ہے, ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ 50 سے زیادہ صحافیوں کو آفر کرایا, نوکریوں سے نکلوایا. یہ وہ صحافی میرے جیسا, آپ جیسا صحافی, معافی چاہتا ہوں اپنی کمیٹی لے کے نہیں نکل سکتا. سیاستدانوں پہ کیا تنقید کرتے ہیں؟ 50 سے زیادہ صحافیوں پہ پرچے ہوئے, ان کو نوکریوں سے نکلوایا گیا. کاشف عباسی کہا, ہارون رشید 62 سال جرنلزم کرتا رہا, وہ ٹی وی پہ کبھی دیکھا ہے؟ پتا کریں کس نے نہیں آنے دیا. نہ چھوڑ مجھے کھولے, میں نکل آنا تو پھر آپ بھی اندر ہو جائیں گے. اچھا, میں کہڑا پہلا بار پھر انڈیا. لیکن یہ بتائیں بھٹی صاحب, آپ کا قصور کیا ہے؟ آپ کو اتنی دفعہ آفر کرایا گیا, نوکریوں سے نکلوایا گیا, آپ کے اوپر لکیر لگا دی گئی کہ آپ نے کیا کیا؟ بغاوت کی ہے, آئین توڑا ہے, قانون توڑا ہے, ڈاکہ مارا ہے, قومی خزانہ لوٹا ہے, کیا کیا؟ ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف, میں چیلنج دیتا ہوں, میں نے زندگی میں کبھی حرام کھایا اور کبھی ایجنڈا جنرلزم کیا تو مجھے مینار پاکستان گولی ماری. میں 3 حکمرانوں کے پاس گیا, میں کہا جی میرا بتائیں, میں نے عمران خان سے کوئی فائدہ لیا تو میں واجب القتل ہوں. آپ کس کس کے پاس گئے؟ جن کا ملک ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ان بیچاروں کے پاس کیا ہے؟ گنجی نے تو آپ نے جب آپ نے اپنا کیس پلیڈ کیا کہ بھائی مجھے بتائیں, تو کیا جواب ملا؟ میں نے کہا جی ایک بتا دیں کہ میں نے ایجنڈا جرنلزم کی ہو, میرے لیے نجائز پیسہ کتے کا گوشت ہے.
میرے رزق میں اگر ایک پیسہ جائز نجائز کسی اقتدار میں، نواز شریف صاحب کے اقتدار بھی دیکھا، بے نظیر صاحب کا بھی دیکھا، مشرف صاحب کا بھی دیکھا، اس سے پہلے بھی دیکھا، اس سے بعد میں بھی دیکھا، بہت سارے خود ساختہ معاذ اللہ خدا دیکھے، پھر ان کا انجام بھی دیکھا۔ رانا صاحب اس ملک میں سچ بولنا جرم ہے، جرم کرائم، جھوٹ بولنا منافع کا، ٹی وی پہ 20 آدھا گھنٹہ